آج میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں 5 ننھے منھے مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے میں مناہل کو لیے ہسپتال کے باہر بیٹھا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ ہمارے شہر کا سب سے بہترین ہسپتال تھا، یہاں صرف اچھے گھرانوں کے لوگ آتے تھے۔ مناہل اس بات پر میری شکر گزار بھی تھی کہ میں نے اس کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ مناہل مجھ سے کہنے لگی کہ اب ہمیں ہسپتال میں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مشکل پیش آ جائے۔ میں نے ہسپتال سے 2 نرسز کو بلایا جو مناہل کو اندر لے گئیں۔ مناہل کو ڈاکٹرز کے حوالے کرنے کے بعد میں کمرے کے باہر بیٹھا اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے میں نے یوں ہی ٹہلتے ہوئے گزار دیے۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے 5 بچوں کی صورتیں آ رہی تھیں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گے، اپنی ماں پر گئے ہوں گے یا پھر میرے مشابہ ہوں گے۔ یہی سوچتے سوچتے ایک نرس کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے آثار تھے۔ میں نے نرس کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ ماں اور بچے کی صحت ٹھیک ہے؟ میرا مطلب بچوں کی صحت۔ میری ایک ایک بات سے خوشی کے رنگ چھلک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، اندر سے ایک اور نرس چیختی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی جیسے اس کے منہ پر چپ کا تالا لگ گیا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا؟ میری بات کا ان نرسز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین جیسے کھینچ لی گئی ہو۔ میرا نام سعد ہے، میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ہم لوگ جب اس شہر میں آئے تو مجھے زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دراصل میں شہر تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ ہمارے گھروں میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی بچپن میں ہی میری منگنی میری خالہ زاد بہن رضیہ سے کر دی تھی۔ رضیہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ میں تو کسی اور ہی خوابوں میں جی رہا تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مجھے اپنی کلاس کی ایک لڑکی بے پناہ حسین دکھائی دیتی۔ اس کی ایک ایک ادا میں خوبصورتی اور حسن سمایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا کہ یہی میری جیون ساتھی بننے کے اہل ہے۔ اس کے علاوہ تو میں اور کسی کے لیے کوئی ایسے جذبات اپنے دل میں پال ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر وہ لڑکی کسی سے بات نہ کرتی۔ لڑکے اس کے بارے میں یہی کہتے کہ آج تک اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور یہی اس کی خوبصورتی تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچے لے جاتی۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی لڑکیوں سے میری کوئی جان پہچان تھی کہ میں اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرتا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی چھپ کر اس کا پیچھا کروں گا تاکہ مجھے معلوم پڑ جائے کہ یہ کس وقت آتی جاتی ہے۔ ایک دن میں اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ ایریا تک گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر 2 لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اس کے باڈی گارڈز ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میرا تعلق بھی ایک نواب خاندان سے تھا اور یہ لڑکی بھی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عموماً ہمارے ہاں ہم پلا گھروں میں رشتہ کرنے کا رواج تھا، پھر چاہے وہ خاندان کے ہوں یا خاندان سے باہر کے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، ورنہ تو یہ رشتہ جوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ خیر میں یہ سب سوچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی، سو مجھے اس کا پیچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ گاڑی سے اتر کر وہ پاس ہی بنے ایک بیت الخلاء میں چلی گئی، جو کہ ایک اسٹیشن پر واقع تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس دن وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تب مایوس ہو کر میں واپس پلٹ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آن کی آن میں کہاں گئی۔ اگلے دن اس کا پیچھا دوبارہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جیسے ہی وہ اس بیت الخلاء تک پہنچی، یہ دیکھ کر میری حیرت کے مارے انتہا نہ رہی کہ وہ انتہائی ماڈرن قسم کے لباس میں وہاں سے نکلی اور دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ حلیہ اور اس کا حجاب پہننا کیا ایک دھوکہ تھا جسے شاید میں قبول نہیں کر پایا تھا۔ مگر پھر اگلے دن پیچھا کرنے پر میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی بلکہ بازار حسن کی ایک جگمگاتی تتلی تھی جس کے کئی پروانے تھے۔ مگر اچھی خبر یہ تھی کہ ابھی تک وہ انچھوئی تھی، کسی نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے منتیں کر کے اپنی پڑھائی کی اجازت لی تھی اور تبھی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ لیکن معلوم کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ پڑھائی کے بعد اسے بھی یہ کام شروع کرنا ہوگا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ عبور کرنا پڑے، کیونکہ میں اسے اس دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں مناہل کا دیوانہ ہوتا گیا۔
بالآخر ایک دن میں نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، یہ جان کر کہ میں اس کے ماضی اور حال کو جانتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے پر تیار ہوں۔ مناہل نے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ نہ صرف میری شکر گزار تھی بلکہ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ وفاداری کا یہ وعدہ لے کر میں اسے اپنے نکاح میں لے آیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں کیسے بتاتا۔ ہمارے گاؤں میں گاؤں سے باہر یا خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی تھیں، اور پھر شہر کی لڑکیاں، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ایک ناقابل قبول بات تھی۔ مگر میں مناہل سے اس قدر محبت کر بیٹھا تھا کہ اب جدائی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بنا کسی ڈر خوف کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا، اور ہمیشہ کی طرح میرے ماں باپ نے میری اس بات پر سخت سرزنش کی کہ میں ایک لڑکی کو بیاہ کر بغیر ان کی اجازت کے گھر لے آیا ہوں۔ مگر پھر میں اس قدر ڈٹا رہا کہ ماں باپ نے میری بات بالآخر مان ہی لی اور مناہل کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیا۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے خاندان میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا رواج تھا۔ جس خاندان کے بیٹے سب سے زیادہ ہوتے اسے سب سے طاقتور جانا اور مانا جاتا تھا۔ میں بھی جب شادی کر کے مناہل کو گھر لایا تو اماں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، کہنے لگی اب مجھے بہو سے اولاد چاہیے، اگرچہ تو نے شادی میری مرضی کی نہیں کی، مگر اس معاملے میں تیری ایک بات نہ سنوں گی، مجھے 2 سال میں ہی تیرے گھر میں اولاد دیکھنا ہے۔ اماں کو میں کیسے سمجھاتا کہ یہ سب انسان کے بس میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے مکمل امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد ہی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میں مناہل سے یہ باتیں چھپاتا نہیں تھا، اسے بھی ہمارے گھر کے ماحول کا اندازہ تھا۔ مگر 1 سال گزر گیا، میں اولاد کی نعمت سے محروم رہا تو میرے دل میں عجیب سے خدشے سر اٹھانے لگے کہ کہیں مجھے مناہل سے دور ہی نہ جانا پڑے، کیونکہ میری والدہ چاہتی تھیں اس گھر میں جلد سے جلد میری اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک دن مجھے اداس بیٹھا دیکھ کر مناہل کہنے لگی مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کروا لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے اندر کوئی کمی ہو، اگر اس کا بر وقت علاج ہو جائے گا تو زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، اماں جی کی خوشیوں پر بھی پانی نہیں پھرے گا، ورنہ تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مناہل کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، بات تو اس کی صحیح تھی، مگر اماں اس حق میں نہیں تھیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ ان کا خیال تھا کہ صرف مناہل کو جانا چاہیے، کیونکہ مناہل میں کمی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ مناہل کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اس نے میری منت کی تو میں مجبور ہو گیا۔ ہم دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے۔ یہ ڈاکٹر مناہل کی جاننے والی تھی، اس لیے اس نے ہمارا کام زیادہ دلچسپی سے کیا، مگر جو رپورٹس آئیں اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ رپورٹس کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، جبکہ مناہل کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ رپورٹس پڑھ کر میرا تو دل ہی کانپ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مناہل مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر میں یہ کمی برداشت نہیں کر سکتی، وہ خود بانجھ ہو تو گزارا کر لیتی ہے کہ شوہر کی دوسری شادی کروا دے، لیکن اگر مرد ہی بانجھ ہو تو پھر اسے ساری زندگی بے اولاد رہنا پڑتا ہے۔ میں نے مناہل سے کہا کہ اگر وہ میرا ساتھ دے سکتی ہے تو میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اماں کے کہنے پر دوسری شادی کروں گا۔ مناہل نے کہا میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، بس آپ بھی میرا ساتھ دیجیے، آپ کسی کو یہ بات مت بتائیے کہ کمی آپ میں ہے، میں بھی آپ کا پردہ رکھوں گی۔ مناہل کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اس قدر تابع دار بیوی ملے گی، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قربانی دے کر میرا دل جیت لیا تھا۔ لیکن میں اپنی طرح سے علاج کروانا چاہتا تھا، اگرچہ ڈاکٹر سے نا امید ہو گیا تھا، لیکن مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ جتنا بڑا مرض ہو اس کا علاج میرے دواخانے میں ممکن ہے۔ میں نے اس سے اجازت لی اور ایک دن اس کے دواخانے پہنچ گیا۔ وہ کچھ حکیمانہ طرز کا دواخانہ تھا، مگر یہ لوگ ماڈرن طبیب تھے، رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی علاج شروع کرتے۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنی لیب رپورٹس لے کر آؤں، تبھی میں اپنی پرانی رپورٹس گم کر چکا تھا۔ نئی رپورٹس بنوانے کے لیے ایک قریبی لیب میں چلا گیا، وہاں جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت موجود ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے جب یہ رپورٹس دیکھیں تو کہنے لگے تم تو اچھے بھلے ہو، تمہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے تم کو غلط رپورٹس دی ہیں۔ لیکن حکیم صاحب میری اولاد نہیں ہو رہی، میں نے کہا تو وہ بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بیوی میں کوئی نقص ہے؟ نہیں حکیم صاحب، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، میں اس کے 2 بار ٹیسٹ کروا چکا ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے بعد فون کروں گا،
तुम मेरे पास आना, जरूर कोई ना कोई मसला तो होगा ही, वरना तो इतनी देर नहीं हो सकती। हकीम से मुलाकात करने के बाद मेरे दिल का काफी बोझ हल्का हो गया। मैं घर आया, मैंने मिनाहिल को इस बात से आगाह नहीं किया क्योंकि मुझे उस पर शक सा हो गया था। तभी एक दिन मोहब्बत के सारे तकाज़े भुलाकर मैंने मिनाहिल से सवाल भी किया और उसे अपने जवाब से हैरान भी कर दिया। देखो मिनाहिल, तुमने मुझसे शायद ये बात छुपाई हो, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ कि खराबी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट करवा लिए हैं। हकीम साहब का कहना है कि मुझ में कोई बीमारी नहीं है। अब चूंकि तुम्हारा ये कहना है कि मैं बांझ हूँ, क्योंकि तुम उन रिपोर्ट्स पर ज्यादा यकीन करती हो, तो मैं एक शादी करके देख लूंगा। अगर 1 साल के अंदर मुझे औलाद न हुई तो मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। मेरी ये बात सुनकर मिनाहिल का रंग उड़ गया। वो मेरे पांव पड़ गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम शादी मत करना, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं नर्म पड़ गया, मगर मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मिनाहिल मुझसे इस हवाले से झूठ बोलेगी। तब मिनाहिल ने मुझे रोते हुए बताया, आप तो जानते हैं कि मैं किस किस्म के पस मंजर से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे यहाँ खूबसूरती का बहुत ख्याल रखा जाता था। मैं जब वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी तो अपनी उन रवायात को भुला ना पाई। वहाँ पर औरतें बच्चे पैदा करने में 10-15 साल का अरसा लगाती थीं ताकि उनकी खूबसूरती और जवानी में कोई फर्क न आए। मैं भी चाहती थी कि मैं हमेशा आपकी नज़र में मकबूल रहूं। मुझे माँ ने यही सिखाया कि मर्द शादी के 1 साल तक बदल जाते हैं, क्योंकि औरत बच्चों की जिम्मेदारियों में गुम होकर अपने शौहर को नजरअंदाज करने लगती है और उसकी खूबसूरती भी मान पड़ जाती है। इसीलिए मैंने ये सब किया और आपसे जानबूझकर ये सच छुपाती रही। मुझे माफ कर दे, मैंने 2 साल तक आपको औलाद की खुशियों से महरूम रखा। मैं आपके दिल में जगह बनाना चाहती थी। मिनाहिल की बात सुनकर मुझे गुस्सा भी बहुत आया, मगर मैं जानता था कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। कसूर हमारे मुआशरे का है, जहाँ मर्द अपनी बीवियों को तवज्जो नहीं देते। बहरहाल मैंने मिनाहिल की इस गलती को माफ कर दिया। अब मैंने अम्मा को भी खुशखबरी सुना दी कि हम 1 ही साल में आपको औलाद की खुशी जरूर देंगे, वरना भले मेरी शादी किसी और से कर दीजिएगा। जब अम्मा ने मेरे मुंह से इतनी यकीनी बात सुनी तो वो भी खुश हो गई। इन्होंने औलाद की रट लगाना बंद कर दी। तब मुझे मिनाहिल ने बताया कि वो मुझे कभी भी इस मामले में धोखा नहीं देगी और सिद्के दिल से औलाद के लिए दुआएं करेगी। हमें 1 महीना ही हुआ था कि मिनाहिल का रवैया बदलने लगा। मैंने देखा वो अक्सर दिन को बाहर चली जाती। पहले वो मुझसे पूछ कर जाया करती थी, मगर अब बिना इत्तला के ही चली जाती। मैं उससे पूछता रह जाता, मगर वो मुझे जवाब न देती। एक दिन का जिक्र है, मैं शाम को देर से घर आया तो देखा मिनाहिल भी घर पर मौजूद नहीं थी। मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने उसे कई बार फोन किया, उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ है, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे इस कदर गुस्सा था कि बता नहीं सकता। दिल में तरह तरह के ख्यालात जन्म ले रहे थे। तब 2 घंटे बाद मिनाहिल खुद घर आ गई। उसे देखकर मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसने ऐसी खबर सुनाई कि जिससे मैं ही नहीं बल्कि अम्मा का भी मूड अच्छा हो गया। कहने लगी मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अपना चेकअप खुद ही करवा लूं। अगर कोई मसले और परेशानी वाली बात है तो आपको अजियत ना दूं। यही सोचकर मैं अकेली चली गई थी, मगर मेरी दोस्त ने चेकअप के बाद मुझे बताया कि मैं बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ। मिनाहिल के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अम्मा खुशी से झूम गई। कहने लगी मुझे अपनी बहू से यही उम्मीद थी। दिन गुजरते रहे। अब मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मिनाहिल ने माँ बनने के रुतबे पर फाइज होना था और इस घर में खुशियाँ आना थीं। एक दिन मिनाहिल की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उसे अस्पताल लेकर डॉक्टर के पास गया। ये वही डॉक्टर थी जहाँ अक्सर मिनाहिल चेकअप करवाया करती थी। मिनाहिल की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थी। वहाँ जाकर मैंने मिनाहिल का अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर्स ने बड़ी ही अजीब बात बताई। कहा गया कि वो 5 बच्चों की माँ बनेगी। मिनाहिल ने ये सुना तो वो भी खुशी से फूले न समा रही थी। कहने लगी मैं दिल से यही चाहती थी कि मेरे यहाँ 5 बच्चे एक साथ हो जाएं, ताकि मैं औलाद बनने की तकलीफ से बार बार न गुजरूं। इस बार भी उसकी खुदगर्जी गालिब आ गई थी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये एक कुदरती अमल था। इसमें मिनाहिल का कोई कसूर नहीं था। अब रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए। अम्मा भी मिनाहिल का ख्याल रखने लगी और मैंने तो उसे हाथ का छाला बनाकर रखा। फिलहाल वो दिन आ ही गया जब मिनाहिल को लेकर अस्पताल जाना था। बदकिस्मती से उस दिन अम्मा भी बीमार पड़ गईं। उनके ब्लड प्रेशर का मसला इस कदर बढ़ गया कि मुझे अपनी बहनों को बुलाना पड़ा और मिनाहिल को लेकर खुद ही अस्पताल चला गया, क्योंकि ये मिनाहिल की जिंदगी का मसला था। वहाँ जाकर पता चला कि डॉक्टर्स भी छुट्टी पर हैं और वो डॉक्टर जिससे अक्सर मिनाहिल चेक करवाती थी वो भी आज किसी मजबूरी के तहत नहीं आई थी। मजबूरन मुझे मिनाहिल को नर्सेज के हवाले करना पड़ा।
مگر تھوڑی دیر کے بعد جب نرس باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں جو کب سے انتظار کر رہا تھا، نرس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ تو بتائیے، میں نے بے تابی سے نرس سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں خود ہی اندر کمرے میں گیا تو میری چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ مناہل بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے جھاگ نکل رہا تھا، جبکہ مناہل کے پہلو میں 5 نامکمل وجود پڑے تھے، جن میں سے کوئی بھی مکمل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ سچ پوچھے تو میری آنکھوں میں واقعتاً آنسو آ گئے تھے۔ اس قدر انتظار کے بعد مجھے جو اولاد دیکھنے کو ملی وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھی، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ مجھے مناہل کی صحت کی فکر تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو 2 گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا۔ میں اس بات پر مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سب کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، مگر مناہل نے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنائی۔ تب میں نے سوچ لیا کہ اس عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دوں، کیونکہ ایسی عورتیں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی، اور ان سے دور ہی رہا جائے تو انسان کی بھلائی ہے۔ مناہل نے اب کی بار مجھے بتایا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی تکلیف سے بار بار گزرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوا کھائی جس سے عورت 3-4 مہینے میں ایک بار امید سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ غیر فطری عمل تھا، مگر مناہل نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کی شکل و صورت اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اثر رکھتا ہے۔ میں نے مناہل کی یہ بات جان کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا جو جانتے بوجھتے مجھے اولاد کی خوشیاں نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟